اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم صحیح بخاری کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب 1، وحی کا آغاز۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اسی کا جس کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ہمیں عمل کا ثواب اجر ملتا ہے۔ اگرچہ نبوت اور رسالت ایسی چیز نہیں جسے محنت اور ریاضت کے بل بوتے حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ خاص عنایت ربانی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اہل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے غار حرا میں خلوت گزین ہونا عطیہ نبوت ملنے کا سبب ضرور بنا ہے، اور یہ خلوت گزینی بھی اللہ کے فضل اور احسان ہی سے نصیب ہوئی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر سے غار حرا تک ہجرت کرنا نزول وحی کا مقدمہ، اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ظہور وحی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، کیونکہ مکے میں کفار کی مخالفت کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور ہجرت مدینہ کے بعد اس وحی کا خوب چرچا ہوا۔ اس حدیث میں اعمال سے مراد انسان کے وہ اختیاری افعال ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ عبادات ہی میں اخلاص اور حسن نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فساد نیت سے یعنی نیت میں اگر فساد ہو، عبادات کی ادائیگی نہ صرف ثواب سے محرومی کا باعث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر سخت سزا کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے برعکس عادات اور معاملات نیت کے بغیر بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1000 روپے دیتا ہے تو دوسرے کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، البتہ اگر وہ اس میں نیت اللہ کی رضا کر لے تو پھر اخلاص آ جانے سے اسے بھی عبادت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ کیونکہ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تکلف محض ہے۔ نیز جن عبادات اور اعمال کا تعلق ہی دل سے ہے، مثلاً خشیت و انابت اور خوف اور رجا، ان میں سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال حج اور عمرے کی نیت کے علاوہ کسی بھی عمل کی نیت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ بولنا بدعت ہے۔ ہر عمل کے لیے دل میں جو نیت ہوتی ہے وہی کافی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں۔ ان کے علاوہ بھی کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی ہے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں، آگے اگلی حدیث
کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس کو سیکھیں اور سکھائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں اور اس پر عمل کریں، اور خود کو رول ماڈل بنا کر دوسروں کو بھی اس کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے، رول ماڈل بنیں گے، تو اور لوگ بھی ایون ہمارے گھر والے بھی ہمارے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔